وہ کہتے ہیں کہ آپ روس اور یوکرین کے ایشو پہ ہماری سپورٹ کریں، تو وہ کہتے ہیں آپ نے انڈیا کو خط نہیں لکھا۔ بھائی اس بات کا انڈیا سے کیا تعلق ہے؟ میں اسی لیے بار بار یہ کہتا ہوں جناب، یہ جو انڈوفوبیا ہے وہ اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ لوگ نارمل ہی نہیں رہتے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کا انڈیا سے کیا تعلق ہے بھائی؟ اور خاص طور پہ وزیر اعظم صاحب نے جو کل تقریر کی اور ڈائریکٹلی پبلکلی جو ہے وہ ان کے اوپر جو ہے تنقید کی ہے، اس سے میرے خیال میں بہت زیادہ پریشانی ہوئی ہے اور ڈپلومیٹکلی ہمیں اس سے نقصان بھی ہو سکتا ہے، تو اس اینگل سے ہو رہا ہے۔ صورتحال کے مطابق اگر یہ ملک پاکستان کی برآمدات پر پابندی لگا دیں تو پاکستان کو 13 ارب ڈالر سے زائد کا نقصان بھگتنا پڑ سکتا ہے، اور صرف زر مبادلہ ہی نہیں بلکہ امریکہ کے ساتھ خراب تعلقات کا نتیجہ IMF کی ناراضی کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ آپ لوگ جب پاکستان میں پیسہ بیچتے ہیں، ریمیٹنس بیچتے ہیں، تو عمران خان ٹویٹ کرتے ہیں ہمیں امریکہ سے اتنے پیسے آئے، یورپ سے اتنا پیسے آئے، اور آج اسی یورپ کو جو ہے وہ گالیاں دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم آپ کے غلام ہیں۔ پاکستان کو یہ چاہیے کہ دیکھو زیادہ تر ہمیں بہت کچھ کریں گے تو GSP پلس کا اسٹیٹس جو ہے وہ نہیں دیں گے۔ اور سے دیکھیے کہ اگر ہم کمپیئر کرتے ہیں انڈیا سے تو کم از کم ان کا کسی اور پہ تکیہ ہے اور اس کی ایک ہسٹری موجود ہے۔ اگر دیکھیے انڈیا نے ایک پوزیشن لی ہے تو دو باتیں بہت اہم ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہمارے بنسبت انڈیا کے پاس جو فورن پالیسی کا جو پروسیس ہے وہ زیادہ انسٹیٹیوشنلائزڈ ہے۔ نمستے دوستو، جے ہند۔ ہندوستان اسپیشل میں آپ کا سواگت ہے دوستو۔ عمران خان کی یورپین یونین کو دی گئی دھمکی کے بعد پاکستانی پرائم منسٹر کے اب پسینے چھوٹ رہے ہیں۔ پاکستانی میڈیا میں اب یہ چرچا شروع ہو گئی ہے کہ ہمیں ہمارا GSP پلس سٹیٹس جاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ پاکستانی میڈیا یہ بتا رہا ہے کہ ہمارا یورپ کے ساتھ 13 ارب ڈالرز کا ویپار ہوتا ہے۔ اگر یورپ نے ہمارا GSP پلس سٹیٹس چھین لیا تو ہم سڑک پر آ جائیں گے۔ دوسری طرف پاکستان ہر معاملے میں اپنی تلنا بھارت سے کرنا چاہتا ہے۔ پاکستان کو یہ سمجھنا ہوگا کہ بھارت کا اپنا الگ سٹیٹس ہے جبکہ پاکستان کو کوئی پوچھتا تک نہیں۔ پاکستان کو عمران خان کے روس کے دورے کی سزا ملنی شروع ہو گئی ہے۔ برٹن نے پاکستانی NSA کو اپنے یہاں آنے سے صاف منع کر دیا۔ پاکستان میڈیا اپنے پرائم منسٹر کے یورپین یونین کو دی گئی دھمکی سے بہت پریشان دکھائی دے رہا ہے۔ آج کی ویڈیو میں پاکستانی میڈیا نے اور کیا کہا، تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اگلے دن جب یورپین یونین کی سفیر کو دھمکی دی کہ ہم تمہارے غلام ہیں، تم ہمیں خط لکھتی ہو، لیکن انہوں نے ساتھ ہی آج کیا کیا ہے کہ آج انہوں نے یورپین یونین کے جو کونسل کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کو کال کر دیا ہے اور کہا ہے جی کہ ہم اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں روس اور یوکرائن کے درمیان تعلقات ٹھیک کرنے میں۔ آپ سر اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ ایک طرف دھمکی لگا دی، دوسری طرف جو ہے وہ نزدیک ہو گئے اور پریزیڈنٹ EU کونسل کو فون کر دیا۔ یہ عمران خان صاحب کا کیا یو ٹرن سمجھیں گے یا کیا سمجھیں گے سر اس میں؟ دیکھیں جی، یہ تو بہرحال جو لوگ اس بات کی باریکی کو سمجھتے ہیں ان کے لیے تو یہ بڑا شاکنگ قسم کا پوسچر ہے، جس طرح کا پوسچر انہوں نے اختیار کیا۔ دیکھیں یہ انٹرنیشنلی جو ڈپلومیٹک نارمز ہیں، طریقہ کار ہیں، اس میں سب سے مہذب ترین طریقہ خط لکھنا ہی ہوتا ہے۔ اس پہ اگر وہ خط لکھتے کہ یو آر ایکسیلنسی وی آر کنسرن کہ آپ ان چیزوں میں انوالو ہیں، تو وہ جواب میں کہتے کہ آپ نے انڈیا کو کیوں نہیں لکھا جی، تو پھر بھی کوئی بات دور گھما کے کہیں سے ممکن ہے مل جاتی۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ روس اور یوکرین کے ایشو پہ ہماری سپورٹ کریں، تو وہ کہتے ہیں آپ نے انڈیا کو خط نہیں لکھا۔ بھائی اس بات کا انڈیا سے کیا تعلق ہے؟ میں اسی لیے بار بار یہ کہتا ہوں جناب انہی فورمز پہ کہ پاکستان میں حکمران طبقہ جو ہے وہ سائیکالوجیکلی سک ہو گیا ہے انڈیا سے۔ یہ جو انڈوفوبیا ہے وہ اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ لوگ نارمل ہی نہیں رہتے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کا انڈیا سے کیا تعلق ہے بھائی؟ آپ روس کی سپورٹ کریں یا روس کی مخالفت کریں، آپ کا ایک ڈپلومیٹک اپروچ ہے اور اس میں انہوں نے اپنی ایک اپروچ آپ کے سامنے رکھی ہے کہ آپ ہماری یہ ریزولوشن کو سپورٹ کریں، تو اس میں انڈیا کہاں سے آ گیا یا اس میں کشمیر کہاں سے آ گیا؟ اب یہ ہوتی ہے نا جو ان نیسیسری قسم کی ہمدردی کہ آپ ہر چیز میں جا کے کشمیریوں سے ہمدردی جتانے کے چکر میں ان کا ستیہ ناش کر رہے ہیں۔ کبھی لے جا کے ان کو فلسطینیوں سے ملا دیتے ہیں، کبھی لے جا کے باسنیا سے ملا دیتے ہیں، کبھی ایون چیچنیا کے ساتھ آپ نے ان کو جوڑ دیا تھا، کبھی لے جا کے جناب جو ہے وہ آپ یوکرین سے جوڑ دیتے ہیں۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ صرف اور صرف ووٹ پالیٹکس ہے
اور یہ اس چیز کی دلالت ہے، تو اس سے یہ ترجمہ نکال دینا کہ آپ نے خط کیوں لکھا، ہم آپ کے غلام ہیں، بھائی انہوں نے اپنی جو ہے وہ کمیونیکیشن کی ہے، چونکہ کمیونیکیشن کا اور غلامی کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ یا تو انہوں نے آپ کو حکم دیا ہو تو پوری بات بتائیں۔ کیا یورپی ملکوں کو 8 ارب ڈالر کی برآمدات پاکستان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی ہیں؟ اگر امریکہ پاکستان سے برآمدات لینا بند کر دے تو اس سے جو 5.5 ارب ڈالرز کا نقصان ہوگا، کیا اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ کیونکہ وزیر اعظم آزاد خارجہ پالیسی کا جھنڈا تھامے جلسے جلوسوں میں یورپی یونین کو جس لہجے میں للکار رہے ہیں، جن حساس معاملات پر بند کمروں میں بات ہونی چاہیے، سفارتی سطح پر سفارتی طریقے سے اپنا موقف پیش کرنا چاہیے، ان حساس معاملات کو وزیر اعظم عمران خان سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال کرتے نظر آتے ہیں۔ چند دن پہلے یورپی یونین کے ملکوں نے پاکستان سے مطالبہ کیا تھا کہ پاکستان یوکرین پر روس کے فوجی اقدامات کی مذمت کرے، لیکن دفتر خارجہ نے یورپی یونین کے اس دباؤ ڈالنے پر احتجاج بھی کیا تھا۔ لیکن گزشتہ روز میلسی جلسے میں وزیر اعظم نے سفارتی آداب بالائے طاق رکھتے ہوئے یورپی ملکوں کو جس طرح مخاطب کیا وہ انتہائی حیران کن۔ لیکن آزاد خارجہ پالیسی بیان دینے کے اس طریقے جگہ، وقت اور موقع کے ملک کے لیے انتہائی سنگین نتائج نکل سکتے ہیں۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان کی ہر برآمدات کا کل حجم 25 ارب ڈالرز کے قریب ہے، جس کا 34% حصہ یعنی 7.5 ارب ڈالرز کی برآمدات صرف یورپی یونین کے ملکوں میں فروخت ہوتی ہیں، جبکہ مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد کے مطابق 2021 میں پاکستان کو امریکہ کو برآمدات سے 5.2 ارب ڈالرز کا زر مبادلہ حاصل ہوا تھا۔ اس صورتحال کے مطابق اگر یہ ملک پاکستان کی برآمدات پر پابندی لگا دیں تو پاکستان کو 13 ارب ڈالر سے زائد کا نقصان بھگتنا پڑ سکتا ہے، اور صرف زر مبادلہ ہی نہیں بلکہ امریکہ کے ساتھ خراب تعلقات کا نتیجہ IMF کی ناراضی کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ تو انہوں نے جو کچھ بھی باتیں کی وہ انتہائی نقصان دہ ہیں۔ اچھا ایک بات آپ ذرا غور سے دیکھیے کہ اگر ہم کمپیئر کرتے ہیں انڈیا سے یا اور دوسرے ممالک سے جو کہ ایک ہسٹوریکلی رشیا یا سوویت یونین کے ساتھ رہے ہیں، تو کم از کم ان کا کسی اور پہ تکیہ ہے اور اس کی ایک ہسٹری موجود ہے۔ اگر دیکھیں انڈیا نے ایک پوزیشن لی ہے تو دو باتیں بہت اہم ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہمارے بنسبت انڈیا کے پاس جو فورن پالیسی کا جو پروسیس ہے وہ زیادہ انسٹیٹیوشنلائزڈ ہے، اور آپ ایک تھوڑا سا اس میں تسلسل دیکھتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مودی صاحب کے بعد کچھ چیزیں امریکہ کی طرف زیادہ جھکا ہوا، اگلی بار بھی ٹرمپ سرکار والے جیسے نعرے لگے، ان کے بغل میں کھڑے ہو کے انہوں نے یہ نعرے لگوائے، لیکن ایک آپ کو پھر بھی ایک تسلسل نظر آتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ جو ان کا تعلق رہا ہے USSR سے اور پھر اس کے بعد رشیا سے، تو وہ بھی اس کی ایک ہسٹری موجود ہے۔ تو اگر انڈیا ایک ایسی پوزیشن لیتا ہے تو اس کے پاس، حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ خود انڈیا کے لیے اپنے لیے یہ ایک لانگ ٹرم میں کوئی اچھی پوزیشن نہیں ہے نیوٹرل رہنے کی، وہ زیادہ سسٹین کر بھی نہیں سکتے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر پاکستان کے پاس نہ کوئی ہسٹوریکل تسلسل ہے، نہ کوئی ہسٹوریکل اس میں ایک آپ کو نظر آتا ہے کوئی کہ USSR سے یا رشیا سے آپ کے اچھے تعلقات رہے ہیں، آن دی کنٹرری بہت برے رہے ہیں، آپ ان کے اینیمی رہے ہیں، آپ نے ان کے خلاف پوری ایک جنگ کا ساتھ دیا ہے بہت بڑی، اور اس کے نتیجے میں USSR ٹوٹا بھی۔ اور دوسری طرف یہ کہ آپ کے اس وقت بھی جو ہے، یعنی آپ کے پاس جو ایک فورن پالیسی کا جو پروسیس ہے وہ انسٹیٹیوشنلائزڈ نہیں ہے۔